بطول ٹونی چڑیا اور بالی کوی ایک ندی پر پانی پی رہی تھی کہ بالی کوی کا دھیان اچانک سے ندی کے پانی پر جاتا ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ ایک گھونسلہ پانی میں تھوڑی دور بہتا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے۔ بطول چڑیا دیکھو تو ذرا، سامنے ایک گھونسلہ بہتا ہوا آ رہا ہے۔ بالی بہن، اس میں تو ایک انڈا بھی ہے، نہ جانے کس ماں کا ہوگا۔ گھونسلہ آہستہ آہستہ ان کے پاس آ جاتا ہے۔ بطول چڑیا اس گھونسلے سے انڈا اٹھا لیتی ہے۔ چڑیا، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے یہ انڈا کسی چڑیا کا ہے۔ ہاں بالی بہن، انڈا تو کسی بدقسمت چڑیا کا ہی ہے۔ کتنا روئی ہوگی وہ بیچاری جب یہ انڈا اس چڑیا سے جدا ہوا ہوگا۔ میں اس انڈے کو اپنے گھونسلے میں لے جاتی ہوں، اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے اس انڈے میں بچہ بھی ہے جو آج یا کل اس انڈے سے باہر آنے ہی والا ہے۔ چڑیا، میرے علاوہ اس انڈے کا کسی کو بھی نہیں پتا، اور نہ ہی میرے علاوہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ آپ ایسا کرنا، اس انڈے سے نکلنے والے بچے کو اپنا بچہ بنا لینا۔ بالی بہن، اس انڈے سے نکلنے والے بچے کا میں پورا دھیان رکھوں گی، لیکن اس انڈے کی اصل ماں کا پتہ چل جائے تو آپ اسے بتا دینا۔ اس انڈے سے نکلنے والے بچے کو اس کی اصل ماں تک پہنچا کر مجھے بہت خوشی ہوگی۔ پھر چڑیا اس انڈے کو اٹھا لیتی ہے اور دونوں اپنے اپنے گھر چلی جاتی ہیں۔ اپنے گھونسلے میں جا کے بہت پیار سے چڑیا نرم نرم گھاس پر اس انڈے کو رکھ دیتی ہے۔ نہ جانے اس انڈے سے نکلنے والا بچہ کیسا ہوگا، کس رنگ کا ہوگا اور کیسے دکھے گا۔ بچہ دنیا میں سب سے پہلے مجھے دیکھے گا تو مجھے ہی ماں سمجھے گا۔ وہ چڑیا ایسے ہی سوچتے سوچتے سو جاتی ہے۔ پھر ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ پھر اس انڈے سے ایک خوبصورت بچہ نکلتا ہے۔ وہ بچہ تو بہت خوبصورت تھا۔ چڑیا تو اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ یہ بچہ تو کتنا خوبصورت ہے، اس کے پنکھ بھی کتنے خوبصورت ہیں۔ امی، امی، میری امی، مجھے کھانے کے لیے کچھ جلدی سے دیں، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ امی، آپ کو پتہ ہے میں بہت تھکا ہوا ہوں، بہت زور لگا ہے میرا اس انڈے کو توڑنے میں۔ میں نے پہلے سے ہی اپنے بچے کے لیے کچھ کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ میرا بچہ باتیں کتنی پیاری کرتا ہے۔ میری امی بھی بہت خوبصورت ہے۔ پھر وہ بچہ کچھ پھل کھاتا ہے۔ وہ بچہ بہت تھکا ہوا تھا، وہ پھل کھا کر سو جاتا ہے۔ وہ چڑیا تو سارا دن اسے دیکھتی ہی رہ جاتی ہے۔ اس چڑیا کو تو اس بچے سے بہت پیار ہو گیا تھا۔ ایسے ہی رات ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا اور یہ بچہ مجھ سے کوئی لے گیا تو میں مر جاؤں گی۔ کہیں بالی کوی ہی نہ کسی کو بتا دے اس بچے کے بارے میں۔ میں ایسا کرتی ہوں، بالی کوی کو بھی بتا دیتی ہوں کہ کسی کو بھی نہ بتائے اس بچے کے بارے میں۔ یہ سوچتے ہوئے بطول چڑیا سو جاتی ہے۔ دوسرے دن چڑیا بالی کوی کے پاس جاتی ہے۔ آؤ چڑیا، کیسے آئی ہو، اور اس انڈے کا کیا بنا جو ندی سے ملا تھا؟ بالی بہن، بہت خوبصورت سا بچہ نکلا ہے، اور وہ بچہ تو مجھے اپنی ماں سمجھ رہا ہے۔ کسی چڑیا کا ہی بچہ ہے نا؟ ہاں ہاں بالی بہن، وہ کسی چڑیا کا ہی بچہ ہے۔ میں اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں، آپ اس بچے کے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ میں اب وہ بچہ کسی کو نہیں دینا چاہتی۔ اب تو اس بچے سے مجھے بہت پیار ہو گیا ہے۔ چڑیا، اگر اس بچے کو پتہ چل گیا کہ آپ اس کی اصل ماں نہیں ہو تو کیا وہ رہ لے گا آپ کے ساتھ؟ اس بات کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن اس بات کا اسے پتہ نہیں چلے گا کہ میں اس کی اصل ماں نہیں ہوں۔ میں اسے اپنا بچہ بنا کر رکھوں گی، اسے اتنا پیار دوں گی کہ وہ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ پھر چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ بالی، یہ بچہ اسی انڈے سے نکلا ہے جو ندی سے ملا تھا؟ جی بالو جی، اب تو یہ پاگل چڑیا اس بچے کے پیار میں اور بھی پاگل ہو جائے گی۔ پاگل تو اب میں بناؤں گا اس چڑیا کو، تھوڑا بڑا ہو جائے وہ بچہ۔ چڑیا اس بچے کے لیے میٹھے میٹھے پھل لے جاتی
اور طرح طرح کے کھانے لے جاتی۔ وہ چڑیا اسے اڑنا سکھاتی، کھانا تلاش کرنا سکھاتی اور اسے ندی پر اپنے ساتھ لے کر جاتی۔ ایسے ہی دن اور رات گزرتے جاتے ہیں اور وہ بچہ اب بڑا ہو گیا تھا، وہ اڑنے بھی لگ گیا تھا۔ چڑیا نے اس بچے کا نام شمعون رکھا تھا۔ پھر ایک شام چڑیا اور اس کا بیٹا شمعون اپنے گھونسلے میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں کوا اور کوی آ جاتے ہیں۔ چڑیا، آپ کو تو دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو بہت پیار ہو گیا ہے اس بچے سے۔ اپنے بچے سے تو ہر کوئی پیار کرتا ہے۔ چڑیا، ندی والی بات کا پتہ تو نہیں چلا ابھی تک اس بچے کو؟ بالی چپ کر جاؤ، آپ میرے بچے کے سامنے کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پھر تھوڑا میرے پاس آؤ چڑیا۔ چڑیا کوے کے پاس جاتی ہے۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ اس بچے کو یہ بات پتہ نہ چلے کہ آپ اس کی اصل ماں نہیں ہو، تو پھر کل سے ہمارے گھونسلے میں کھانا دے کر جانا پڑے گا۔ بالو بھیا، یہ اچانک سے کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پہلے تو آپ نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی۔ بس اسی دن کا انتظار تھا مجھے کہ کب یہ بچہ بڑا ہو اور کب میں تمہیں بلیک میل کروں۔ اچھا، ہم چلتے ہیں، پھر بھول نہ جانا۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں جائیے، میں کل سے کھانا دے جایا کروں گی آپ کے گھونسلے میں۔ پھر شیطان کوا اور کوی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ امی، یہ کوا اور کوی آپ سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ کچھ نہیں میری جان، وہ میرے دوست تھے، مجھے ملنے آئے ہوئے تھے۔ بالو جی، اب تو وہ چڑیا ہمیں روز کھانا دے جائے گی، اسی ڈر سے کہ کہیں ہم بتا نہ دیں اس بچے کو کہ چڑیا اس کی اصل ماں نہیں ہے، اور وہ چڑیا ہمیشہ ہم سے ڈرے گی۔ پھر ایسے ہی چڑیا شام کو گھر آتے ہوئے کوے اور کوی کے لیے کھانا لے کر آتی۔ پہلے ان کے پاس جاتی، انہیں کھانا دیتی، پھر اپنے گھونسلے میں جاتی۔ شمعون میری جان، کیا آپ میرے بغیر رہ سکتے ہو؟ امی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بھلا کوئی اپنی ماں کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ میرے پاس ہی رہیں گی۔ وہ چڑیا تو ہر وقت ڈرتی رہتی تھی کہ کہیں اس کے بچے کو پتہ ہی نہ چل جائے کہ میں اس کی اصل ماں نہیں ہوں، اور وہ کہیں چڑیا کو چھوڑ کر چلا ہی نہ جائے۔ چڑیا بچے کو اپنے بچے کی طرح ہی پیار کرتی تھی۔ پھر ایک دن کوا اور کوی پھر سے چڑیا کے گھر آتے ہیں۔ میں آپ کو کھانا تو دے آتی ہوں، آپ میرے گھونسلے میں کیوں آئے ہو؟ بتاتے ہیں، ہم کون سے ندی والی بات بتانے آئے ہیں؟ امی، یہ ندی والی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آخر یہ ندی والی بات کیا ہے؟ کچھ نہیں میری جان، یہ میرے بہت پرانے دوست ہیں، یہ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اچھا، مجھے بہت پیاس لگی ہوئی ہے، میں ندی سے پانی پی کر آتا ہوں۔ میں ساتھ لے کر جاؤں گی اپنے بیٹے کو، تھوڑی دیر رک جاؤ۔ نہیں نہیں امی، میں ابھی آیا، آپ اپنے دوستوں کے پاس بیٹھو۔ پھر شمعون چلا جاتا ہے، وہ درخت کے پیچھے جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ ہر روز اس کی امی کھانا کوا اور کوی کے گھر کیوں دے کر آتی ہے، اور وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے کوے اس کی امی کو ڈراتے رہتے ہیں۔ چڑیا، آج ہمارا گھونسلہ ٹوٹ گیا ہے اور ہم جا رہے ہیں دوسرے جنگل، اور تم شام سے پہلے پہلے ہمارا گھونسلہ بنا دینا۔ لیکن میں آپ دونوں کے لیے کھانا لاؤں گی یا پھر آپ کا گھونسلہ بناؤں گی؟ ہمارے سارے کام تمہیں ہی کرنے ہوں گے۔ اگر زیادہ چوں چوں کی تو بتا دوں گی تمہارے بچے کو کہ جس انڈے سے وہ نکلا ہے وہ انڈا آپ ندی سے اٹھا کے لائی تھی، اور تم اس کی ماں نہیں ہو۔ شمعون یہ سب سن رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ امی، آپ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو، بھاگ جاؤ کوا اور کوی، آج سے میری امی آپ کا کوئی کام نہیں کرے گی۔ امی، مجھے سب پتہ چل گیا ہے، اور آپ ہی میری امی ہیں، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔